آپ جیلسی سمجھ لیں تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یہ بلائنڈ ہے. جو ہمیں ہرڈل رہتی ہے نا بیسیکلی لوگوں کے رویے کی, کوئی جیسے فنکشن آ گیا تو تھوڑا سا وہ بلائنڈ اگنور ہوتا ہے. اگر ہم کہیں ٹرپ پہ چلے گئے ہیں تو تھوڑا سا بلائنڈ اگنور ہو رہا ہے. بچپن سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں, یہ ہم سے بہتر طور پر محسوس کر سکتی ہیں. یہ پاکستان کی پہلی بلائنڈ آر جے بھی رہ چکی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد ایوارڈ جیتے ہیں اور ماسٹرز میں گولڈ میڈل بھی حاصل کر رکھا ہے. وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں. السلام علیکم. ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. یہ ہیں سعدیہ بٹ صاحبہ, جو کہ بچپن سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں, لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں کچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ہم سے بہتر طور پر محسوس کر سکتی ہیں, یہ ہم سے بہتر طور پر سن سکتی ہیں. یہ پاکستان کی پہلی بلائنڈ آر جے بھی رہ چکی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد ایوارڈ جیتے ہیں اور ماسٹرز میں گولڈ میڈل بھی حاصل کر رکھا ہے. اس وقت گورنمنٹ اسپیشل کالج میں وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں. یہ سارا سفر انہوں نے کیسے طے کیا ہے, آئیے انہیں کی زبانیں جانتے ہیں. میم, بچپن سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم, اس کے باوجود پڑھائی کا اتنا شوق, یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ بچپن میں جب میں نے دیکھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ان کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں, تو مجھ سے پہلے میرے بھائی جایا کرتے تھے اسکول, تو میں تھوڑا سا لیٹ داخل ہوئی. تو مجھے ان کا دیکھ کے شوق ہوتا تھا کہ میں کیوں نہیں جاتی اسکول نا. اور پھر جیسے باقی لوگوں کو دیکھنا کہ سب بچے جاتے ہیں, گھر آ کے پڑھتے ہیں, تو مجھے بھی ایسے پڑھنا چاہیے, مجھے بھی جانا چاہیے. اور شاید میں یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نا ایک چیز ذہن میں ڈال دیتے ہیں. جیسے میں بائی برتھ بلائنڈ پیدا ہوئی, تو شاید میرے دل میں زیادہ سارا یہ ڈال دیا کہ میں نے پڑھنا ہے, ایجوکیشن لینی ہے. چھوٹے بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی گول ہے, کوئی اچیو کرنا ہے, کوئی کچھ کرنا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن شاید بچپن سے ہی مجھے زیادہ شوق تھا, کچھ شوق تھا, دیکھ کے شوق ہوا, کچھ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے بھی پڑھنا ہے اور میں نے بھی اسی طرح اسکول جانا ہے. اور میں بڑے شوق سے اسکول جاتی تھی. بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب اسکول جاتے ہیں تو وہ پہلے دن روتے ہیں, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا پہلا دن تھا اسکول میں تو مجھے وہ ساری رات نیند ہی نہیں آئی, اور میں اٹھ کے اپنے بیگ کو, اپنے یونیفارم کو ٹچ کر کے دیکھتی تھی کہ میں نے صبح یہ پہن کے جانا ہے, یہ پکڑنا ہے بیگ میں نے. تو بس یہی شوق تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. کیونکہ آپ نے ٹیچنگ کی فیلڈ میں قدم رکھا تو اس وقت لوگوں کا کیسا رد عمل تھا؟ میں نے تھوڑی سی جب میں بڑی ہوئی, میٹرک کے بعد جب میں نے ایجوکیشن مزید آگے بڑھائی اپنی, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے نا کچھ کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے, کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ میں نے کچھ چیزیں سنا کرتی تھی, جیسے بھائیوں کا یہ ہوتا تھا کہ بڑا ہو کے وہ یہ بنیں گے, بڑا ہو کے وہ یہ بنیں گے, ان سے پوچھا بھی جاتا تھا. تو مجھ سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا, تو میں بھی تو کچھ بننا چاہتی ہوں. اچھا, جب میں پھر میٹرک میں تھی نا, تو مجھے میری ٹیچرز بہت پسند ہوتی تھیں. تو میں یہ کہتی تھی کہ میں نے ایسا ہی ٹیچر بننا ہے, میں نے بچوں کو پڑھانا ہے. تو پھر آگے میں کالج میں گئی, تو آگے یونیورسٹی, کالج اور یہ سارا سلسلہ, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ بس یہ جو ٹیچنگ جو پروفیشن ہے نا, یہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, اور میں نے ایسا ہی ٹیچر بننا ہے, آئیڈیل بننا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیچر آئیڈیل ہوتا ہے نا, وہ اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو بچپن میں مجھے ہوتا تھا میری ٹیچرز آتی ہیں اتنا اچھا تیار ہو کے, وہ پڑھاتی ہیں, وہ پھر گھر چلی جاتی ہیں. تو بس اسی طرح سے میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے یہ سوچتے کہ مجھے ٹیچنگ کرنی ہے. پھر پی پی ایس سی کی, پنجاب پبلک سروس کمیشن, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں نا, تو لیکچرر کی پوسٹ آئی, تو میں نے اپلائی کیا. تو جب میں یہاں پر آئی, تو کیونکہ یہ اسپیشل ایجوکیشن کا ہے ادارہ, تو یہاں پر اتنا زیادہ نہیں کچھ لوگوں کا رویہ رہا, لیکن ایک جو پروفیشنلی ہوتا ہے, تھوڑا سا پروفیشنلی آپ جیلسی سمجھ لیں تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یہ بلائنڈ ہے تو ادھر آئیے. مطلب کچھ زیادہ نہیں, بس تھوڑا سا جو ہمیں ہرڈل رہتی ہے نا بیسیکلی لوگوں کے رویے کی, اس طرح سے رہتی ہے کہ جہاں 2-4 بلائنڈ ہوں اور باقی سارے دیکھ سکتے ہوں, تو کوئی جیسے فنکشن آ گیا تو تھوڑا سا وہ بلائنڈ اگنور ہوتا ہے. اگر ہم کہیں ٹرپ پہ چلے گئے ہیں تو تھوڑا سا بلائنڈ اگنور ہو رہا ہے. شاید وہ لوگ اگنور ہمیں کر نہیں رہے ہوتے, ہم اوور سینسٹیو ہوتے ہیں. ہم فیل کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم ہمارے ساتھ کوئی چلا نہیں, فلاں فنکشن میں اس نے ہمیں پوچھا نہیں, ہم اکیلے بیٹھے رہے, ہم نے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں.
تو تھوڑے تھوڑے رویے لوگوں کے رہے کہ بھی یہ بلائنڈ ہے تو یہ ہمارے برابر میں آ گئی ہے یا اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. مطلب زیادہ نہیں تھا, آپ سمجھے کہ مائنر سا, بس مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا, تھوڑی سی ہرٹ ہوتی تھی. پھر نہیں, پھر اللہ کی طرف سے ایک غائبانہ طور پہ ایک حوصلہ مل جاتا تھا کہ اگر ایسا ہے بھی تو اللہ ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب عطا کیا ہے, تو کوئی کون ہوتا ہے جو اس کو یہ کہے اور میں ہرٹ ہوں. لیکچر کیسے ڈیلیور کرتی ہیں, کلاس کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ لیکچر ہماری رائٹنگ ہے بریل, اور وہ ڈاٹس کے ساتھ ہے رائٹنگ, اور ہم انگلیوں کے ذریعے اس کو ٹچ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے بچوں کو بھی آتی ہوتی ہے موسٹلی. بچے کیونکہ اسپیشل ایجوکیشن سے ہوتے ہیں, اسکولوں سے آئے ہوتے ہیں, تو اسکولوں میں ٹیچرز نے ان کو سکھائی ہوتی ہے, تو ہم ان کو بریل کے تھرو, کبھی بچہ بک پڑھ لیتا ہے, ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں, کبھی بک ہم پڑھتے ہیں, بچے کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور کلاس ہینڈل, کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے ہم بھی کبھی شرارتی ہوں گے اپنی کلاس میں, تو ہوتا یہ ہے کہ اچھا بلائنڈ کا نا یہ ایک ہوتا ہے بڑا کہ سکس سینسز جو ہماری ہوتی ہیں نا وہ بڑی تیز ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھ نہیں سکتے ہم بہت اچھا سونگ لیتے ہیں. جیسے کہ اس کو تھوڑا سا وہ ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ میری فیملی میں یہ ہے کہ یہ نا پرفیوم بڑے اچھے لاتی ہیں ہمارے لیے, یعنی میں گفٹ نہیں کرتی, وہ پیسوں کے تو وہ کیونکہ میری سونگنے کی حص, ہاں, اور ساری میری فرینڈز اکثر کہتی ہیں کہ یہ ایک ہی جیسی خوشبو لگ رہی ہے, تمہیں کیسے پتہ چل رہا ہے, لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے پرفیوم لگائے ہیں اور کس کی خوشبو کیا ہے. تو وہ یہ اچھا ہماری سینسز تیز ہوتی ہیں سونگنے کی, سننے کی, ہاتھ کے محسوس کرنے کی. تو جب کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ شرارت کریں گے نا تو وہ ظاہری بات ہے آنکھوں سے تو کریں گے نہیں, یا تو وہ ہاتھ لگائیں گے کسی دوسرے کو, یا وہ ٹانگ ماریں گے. تو جب وہ ہلیں گے تو چیئر بھی تھوڑی سی کڑکڑ کرے گی, یا بازو ہلے گا. کیسے علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں بچہ شرارت کر رہا ہے؟ یہ اندازہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اشارہ کر رہا ہوتا ہے, وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ بچ بھی جاتا ہے, لیکن اکثر پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہمیں نا بچوں کی دیکھیں ہمیں عادات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلاس کا بچہ ہمیشہ ہی نوٹی ہے, تو وہ نوٹی ہی رہتا ہے. تو پھر یا تو اس کو چینج کر دیتے ہیں چیئر کو, یا اس کو کھڑا کر دوں گی, یا کلاس سے باہر اور ویسے بھی نا میرے بچے اسٹوڈنٹ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں مجھ سے, تو ان کو کہتا ہے وہی میڈم ساتھ ہی آ گئی ہیں, اب نہیں کچھ کرنا, ان کو پتہ چل جاتا ہے, تو وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں. آپ وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں, اور بعض اوقات آپ کو بڑے اہم پیپرز بھی سائن کرنا ہوتے ہیں, تو وہ کس طرح سے کرتی ہیں, کس طرح سے تحریر کو پڑھتی ہیں جو اس پیپر کے اوپر لکھی ہوتی ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. میں بلائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی چیزوں سے نوازیں گے. آپ کو بتاؤں کہ کالج کیڈر میں میں پہلی بلائنڈ ہوں جو وائس پرنسپل ہے. ہمارے جنرل ایجوکیشن میں اسکول کیڈر میں بہت سارے ہمارے بلائنڈ جو ہیں ساتھی میل اور فیمیل پرنسپل کی سیٹ پہ فائز ہیں, لیکن کالج کیڈر میں بلائنڈ ہوں. اب یہ سوال بہت زبردست ہے بلائنڈ ساتھیوں کے لیے کہ کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اکثر لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے کوئی پڑھ کے بتاتا ہے, سم ہاؤ پڑھ کے بھی بتاتے ہیں, لیکن ہمارے نا موبائل میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہم اس سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں, اس پیپر پہ یا ڈاکومنٹ پہ رکھتے ہیں, وہ ہمیں ٹاک بیک ہمیں پڑھ کے بتاتا ہے کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے. جی, تو یہ اینڈرائڈ موبائل میں بھی ہوتا ہے, آئی فونس میں بھی ہوتا ہے. تو اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم امپورٹنٹ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ اس پہ پڑھتے ہیں, خود سنتے ہیں اور پھر ہم سائن کرتے ہیں. اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بتاتی چلوں, ایسی بھی ایپ ہے اینڈرائڈ کی اور آئی فون کی جو کرنسی ریڈ کرتی ہے. یہ تھوڑا سا ٹاپکس پہ سے ہٹ کے ہے, لیکن کیونکہ انفارمیشن ہے تو وہ اس ایپ کو اگر آپ کر لیں نا تو 100 کا نوٹ رکھیں تو بتائے گا دس از 100 روپی, 500 روپی, 1000 روپی, یہ بھی چیز ہے. آپ پاکستان کی پہلی بلائنڈ آر جے رہ چکی ہیں, یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ جی, یہ تجربہ میرا بڑا اچھا تھا. اچھا مزے کی بات ہے, چھوٹے ہوتے نا مجھے ریڈیو میں پیاری پیاری آوازیں سننے کا بڑا شوق ہوتا تھا. اچھا 2002-03 میں نا آپ کو پتہ ہے کیسٹ ٹیپ
کا وہ بڑا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا. اچھا میں نے کیا کرنا, میں نے جی جب وہ ریڈیو سننا نا تو اپنے ٹیپ میں نا کوئی کیسٹ ریکارڈ کر کے نا تو ایسے ایسے بولنا. تو میں نے کہا نا ہائی میری کتنی گندی آواز ہے, مجھے تو کوئی نا لے گا ہی نہیں نا. تو پھر جب یہ ایف ایم کا ٹرینڈ آیا نا 2004 میں 3-4 میں, تو میں نے کوشش کی کہ میں بھی نا یہاں پہ اپلائی کروں. تو FM 100 ایک ہوتا تھا, وہاں پہ میں نے کال کی. تو میں نے کہا جی میں تو بلائنڈ ہوں, تو میں یہاں آڈیشن دینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے بولا نہیں بلائنڈ ہے آپ تو پینل آپریٹ نہیں کر سکتی. پینل وہ ہوتا ہے جس پہ کہ ایک وہ سارا پورا ایک پینل ہوتا ہے, اس پہ بٹنز ہوتے ہیں کہ مائک آن ہوا, مائک آف ہوا, کالز دینی ہے, گانے چلانے ہیں, لائک نا. تو میں بڑی ڈسہارڈ ہوتی تھی کہ یار بلائنڈ, اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکا تھا کہ میں بہت جگہ پہ انٹرویو دینے گئی تو مجھے بلائنڈنس کے تو اس پہ لے کے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا نا. تو اسی طرح FM 103 کا ٹرینڈ آیا تو میں نے کہا کہ میں نا ادھر بھی فون کرتی ہوں, لیکن دل میں یہی تھا کہ یہی تمہیں کہنا ہے سعدیہ لوگوں نے کہ تم دیکھ نہیں سکتی تو تم یہ نہیں کر سکتی. تو میں نے انہیں کال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں آڈیشن دینے. میں نے ان کو 3 دفعہ کہا آپ کو پتہ ہے نا میں دیکھ نہیں سکتی, میں بلائنڈ ہوں. انہوں نے کہا جی ہم کتنی دفعہ سنیں بٹ آپ آئیں تو صحیح. اچھا میں نے آڈیشن دیا, وہ آڈیشن میرا اتنا زبردست ہوا, مطلب انہوں نے مجھے کہا آپ کے پاس کوئی 4-5 منٹ ہے, آپ نے نا پروگرام کا آغاز کرنا ہے اور ٹریک مینس کہ گانا چلانا ہے. وہ آپ کیسے چلائیں گی, وہ میرا آڈیشن تھا بیسکلی. تو میں نے وہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھی طرح مجھے یاد ہے 1 بجے کا ٹائم تھا. انہوں نے کہا کہ 1:15 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ کو سولو پروگرام, اکیلا پروگرام دیں گے آپریٹر کے ساتھ, آپ کر پائیں گی. وہ میری خوشی کی تو انتہا نہیں تھی کہ جیسے مجھے کہ برسوں کا کچھ کوئی آئیڈیل تھا وہ مل گیا یا کیا. تو وہ تو مطلب جنون تھا میرے لیے ایف ایم. تو وہ میں نے پہلا پروگرام سولو کیا اور وہ اتنے لوگوں نے پسند کیا اور بڑا مجھے فیم ملا, بڑی لوگوں کی محبتیں ملیں. جیل والے بڑا پسند کرتے تھے کیونکہ جیل میں وہ ریڈیو سنتے ہوں گے, تو وہاں پہ مجھے لوگوں نے لیٹرز لکھنا, اپنی باتیں بتانی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ شروع میں مجھے پینل آپریٹر ملتے تھے میل کوئی. اس کے بعد وہ پینل نا میں نے سیکھ لیا کہ فرض کریں کہ اگر 25 کیز ہیں نا ایک پینل میں, تو میں نے وہ گن لی کہ کون سی کی کون سے نمبر کی میرا مائک کھولے گی, کون سے نمبر کی جو ہے وہ میرا بیک گراؤنڈ اپ ڈاؤن کرے گی, کون سے نمبر کی ہے جو مجھے کال لینے میں آسانی کرے گی. اچھا اس میں نا پھر 2000 آگے 8-9 میں وہ جو نیا چلا تھا میسج کا ٹرینڈ آ گیا. تو میں وہ میسج بریل میں لکھتی ہوتی تھی آف مائک کے, جب گانا ٹریک چل جاتا تھا نا تو پھر میں اپنے آپریٹر کو کہتی تھی کہ جو میسج آ گیا نا مجھے بریل میں لکھواؤ. میں اپنی رائٹنگ میں لکھتی تھی اور پھر گانے کے بعد میں کہتی تھی جیسے ہمیں جنید نے میسج کیا, جنید صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جے کا گانا سنا دیں. واہ واہ, جنید اور جنید جمشید کا گانا سننا چاہتے ہیں. اس طرح سے وہ لکھا ہوتا تھا اور وہ میں پڑھتی تھی. آپ نے اوپن میرٹ پہ پڑھائی کی ہے, ان بچوں کو کمپیٹ کیا جو آپ سے بہتر طور پر دیکھ سکتے تھے, سن سکتے تھے, کیسے کمپیٹ کیا اور اس کے بعد ٹاپ بھی کیا, گولڈ میڈل بھی لیا؟ وہ شوق نہ بڑھتا ہی چلا گیا پڑھائی کا. اچھا جب کیونکہ میں لاہور کالج میں گئی, وہاں پہ نا چند ایک بلائنڈ تھیں, ساری ہماری کلاس ہوتی تھی جو نظر دیکھ سکتی تھی. تو وہ ٹیسٹ بھی دیتے تھے, وہ کلاس میں ریڈنگ بھی کرتے تھے. اب میں ریڈنگ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ کالج لیول پہ نا جب تو میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تب بریل کی بکس ملا نہیں کرتی تھی. خیر اب تو بہت ملتی ہے نا, کیونکہ میرا تو یہ تو اسپیشل ایجوکیشن ہے نا, وہ اسپیشل ایجوکیشن نہیں تھا. تو میری ٹیچرز, میں نا گھر سے ٹیپ اور کیسٹ لے کے جایا کرتی تھی, میں وہ ریکارڈ کرتی تھی لیکچر, پورا لیکچر ریکارڈ کرنا, گھر آ کے اس کو سننا, پھر اپنی رائٹنگ میں لکھنا. اب ان لڑکیوں کو نا دیکھ کے مجھے ہوتا تھا کہ یہ میری فرینڈ ہے تو یہ پڑھ کے سنا رہی ہے, یا یہ سمری لکھ رہی ہے, یا یہ ٹیسٹ دے رہی ہے. تو میری ٹیچر نا مجھے فورس نہیں کرتی تھی ٹیسٹ دینے کو, کہ ان کو ہوتا تھا کہ بلائنڈ ہے شاید مشکل ہوگی, کوئی بات نہیں. میں نے کہنا نہیں, میں ان کے برابر ٹیسٹ دوں گی. میں کیا کرتی تھی, میں بریل میں لکھتی تھی اور جب ٹیسٹ سب دے دیتی تھیں اور میں بریل میں لکھا ہوا اپنی ٹیچر کو سناتی تھی کہ میں نے یہ کچھ لکھا ہے. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ اس وقت سعدیہ بٹ صاحبہ موجود تھیں اور ان کی زندگی بہت سے ایسے لوگوں کے لیے مثال ہے جو کسی محرومی کا شکار ہیں یا نہیں بھی. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.